السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت زلیخا۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا۔ وہ ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام میں عقد آئے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے۔ زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قیدی کر دو یا کوئی اور تکلیف دے سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے۔ پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت؟ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیرخوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی پنگھورے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھے اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتے دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ قرآن کریم پارہ 12 رکوع 13۔ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 157-58۔ سبق: انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہے اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے تو کوسوں دور بھی ہو لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی برات کے لیے 3 ماہ کے بچے کو بھی قوت گویائی دے دیتا ہے اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کے میل کا دبہ تک نہیں آنے دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔